3 طرح کی لڑکیوں سے شادی کبھی نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم لوگ اجڑ جاؤ گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 طرح کی لڑکیوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، چاہے ان کے سر کے بال سونے کے کیوں نہ ہو، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، ان کی خوبصورتی، ان کے نین نقش پر فدا مت ہونا، ان کی سیرت کو دیکھنا۔ آج لڑکی پسند کرنے سے پہلے یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ کھانا بنا لیتی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کر لیتی ہو۔ لڑکی پسند کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے، یہ بتاؤ کہ کوئی اچھی سی چائے بھی بنا لیتی ہو۔ سب کچھ پوچھا جاتا ہے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ نماز بھی پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی؟ اگر پڑھتی ہو تو بتاؤ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ بتاؤ ظہر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، اور قرآن بھی پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی؟ اگر پڑھتی ہو تو پھر بتاؤ سورہ یاسین کون سے پارے میں، سورہ رحمان کون سے پارے میں، اور پردہ بھی کرتی ہو یا نہیں کرتی؟ کہیں ٹائٹ پجامہ اور اونچے کپڑے پہن کر معاشرے میں ہمارا ناک تو نہیں کٹوا کے رکھ دو گی؟ کہیں تمہارا ٹائٹ پجامہ اور اونچے کپڑے معاشرے میں ہماری عزت والی پگڑی خاک میں تو نہیں ملا کے رکھ دیں گے؟ کہیں تمہارا برا رویہ، تمہاری بد کلامی، بد اخلاقی ہمارے ہنستے بستے جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا گڑھا تو نہیں بنا کے رکھ دیں گے؟ کہیں تیری بد کلامی اور بد اخلاقی کی وجہ سے محلے میں رہنے والی تمام عورتیں تیری موت کی دعائیں تو نہیں کریں گی؟ یہ سب کچھ اس لیے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ یہ سب کچھ پوچھنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ اگر ہم نہیں پوچھتے، اس لیے تو شادی کے 5ویں مہینے دلہن طلاق لے کر ایک بار پھر سے ماں باپ کا گھر جا بساتی ہے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، بھائیوں کا سر شرم سے جھکا کر، طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑ کر بوڑھے ماں باپ کے گھر کو جہنم کا گڑھا جا کے بناتی ہے، بوڑھے باپ کو بے سکونی کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ ابھی بوڑھے باپ نے جہیز کے قرضے نہیں اتارے، بیٹی طلاق کی پرچی پکڑ کر گھر آ گئی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب کچھ کرنا، 3 طرح کی لڑکیوں سے شادی نہ کرنا۔ اگر ان 3 طرح کی لڑکیوں سے شادی کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے، کیونکہ یہ 3 طرح کی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ یہ لڑکیاں اتنی خطرناک ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون سی 3 طرح کی لڑکیاں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جس لڑکی کو خدا کی ذات پر یقین نہ ہو، خدا کی ذات پر ایمان نہ ہو، جس کا یقین کامل نہ ہو، جس کا ایمان کامل نہ ہو۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا ایمان تو خطرے میں ہوتا ہے، جس کا ایمان خطرے میں ہے وہ جان خطرے میں ہے۔ جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتی ہو، خیرات مانگتی ہو، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتی، قیام نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا یقین کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا، کمزور ایمان والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، یہ تمہیں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی، تمہارے بچوں کو بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا باری تعالیٰ اس وقت جو تیرا محبوب ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات نصیب فرما، اس سے مجھے ملنے کا شرف نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر چلا جا، وہاں میرا ایک محبوب بندہ بیٹھا ہے، میرا دوست بیٹھا ہے، جا کے اس سے ملاقات کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، نوجوان ہے جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، بدن زخموں سے چور چور ہے، ہاتھ نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، چلنے کے لیے پیر نہیں ہیں، اس نوجوان کے لب حرکت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کان اس کے لبوں کے قریب لگائے تو اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے جاری تھے، شکر پہ شکر پڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اے نوجوان
چھونے کے لیے ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تم سے لے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت تجھ سے چھین لی، چلنے کے لیے تیرے پاس پیر نہیں۔ یہ بتا کہ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں 2 نعمتوں کا شکرانہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری زبان نہیں چھینی، اور یہ زبان ہر وقت شکر الحمدللہ کے ترانے پڑتی رہتی ہے۔ دوسری یہ نعمت کہ میرا یہ جو دل ہے نا ہر وقت معرفت الہی سے سرشار رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے تجھے اس تکلیف میں؟ اس نے کہا 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس تکلیف کے اندر مجھے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اچھا 100 سالوں میں تو نے کبھی کوئی خواہش کی ہو؟ اس نے کہا 2 چیزوں کی خواہش کی، ایک تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے، پینے کو مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دونوں خواہشیں پوری کر دی۔ میں موسیٰ ہوں، مجھ سے ملاقات کر لے، اور خود چل کے تجھ سے ملاقات کرنے آیا۔ اور باقی رہی ٹھنڈے پانی والی بات، تو نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تو میں ابھی نیچے جاتا ہوں، تیرے لیے ٹھنڈا پانی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے نیچے گئے ٹھنڈا پانی تلاش کرنے کے لیے، کوہ طور کے نیچے گئے، ادھر سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح نکالنے کا حکم دیا۔ اسرائیل جلدی جا اس بندے کی روح نکال کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے سے پہلے اسرائیل نے اس کی روح نکال لی۔ جب وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو جنگل کے تمام جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر برابر کر دیا۔ جنگل کے جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا، ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ٹھنڈا پانی لے کر وہاں پر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا تو وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ مر گیا ہے، جنگل کے جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ روتے ہوئے موسیٰ نے دعا کی یا باری تعالیٰ بھلا کوئی اپنے دوست کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے محبوب کے ساتھ بھی اس طرح کا کرتا ہے؟ اللہ آخر تیرے اس محبوب بندے نے کون سا ایسا گناہ کیا، کون سا ایسا جرم کیا کہ تو نے اسے جنگل کے جانوروں کی غذا بنا ڈالا؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے ایک ہی گناہ کیا ہے، اس ایک گناہ نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ بندہ میرا ہو، اس کا مالک میں، اس کا رب میں، اس کا خالق میں، اور پانی کسی اور سے مانگے۔ اگر اسے پانی کی ضرورت تھی تو اس نے مجھ سے کیوں نہ مانگا؟ اس نے ٹھنڈا پانی مجھ سے کیوں نہ مانگا؟ کسی اور سے کیوں مانگا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ کس وقت آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے مانگتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو۔ فرمایا اس لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا جس کا ایمان کمزور ہو۔ فرمایا نمبر 2 بے حیا لڑکی سے بھی شادی نہ کرنا جو ایسا لباس زیب تن کرتی ہو جس سے اس کے تمام اوضاع واضح نظر آتے ہوں۔ فرمایا نمبر 3 جو اپنے والدین کے گھر میں اونچی اونچی آواز میں بات کرتی ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، نماز قرآن کی جگہ رومانٹک ناول پڑھتی ہو، ہر وقت سوشل میڈیا کی گندی ویڈیوز کے ساتھ وابستہ رہتی ہو۔ فرمایا ان 3 طرح کی لڑکیوں سے شادی کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 طرح کی لڑکیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ یہ جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنی خطرناک لڑکیاں۔